الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. أما بعد، سفر کا مہینہ غالباً شروع ہونے والا ہے. آج محرم الحرام کی 29 یا 30 تاریخ ہے. کتنے ہی سفر کے مہینے گزر گئے ہماری زندگی میں، کتنے ہی محرم آئے اور گزر گئے. 2-3 آیات قرآن کی میں لکھ کر لایا ہوں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، علم کا دل میں اترنا واعظ یا مقرر پر منحصر نہیں ہے کہ وہ دل میں اترے گا واعظ کی وجہ سے، مقرر کی وجہ سے، معلم کی وجہ سے. علم اس دل میں اترتا ہے جو دل اپنے دل میں علم کو جگہ دیتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے. علم صرف اسی دل میں آتا ہے جس میں گنجائش ہوتی ہے کہ ہاں یہ علم میرے پاس آئے. تو جس کو یہ ذوق و شوق ہوتا ہے وہ ہر بات توجہ سے سنتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے اس نے کیا کہا ہے، وہ میرے مقصد کا ہے یا نہیں، اچھا ہے یا نہیں. اچھا ہے تو وہ سینے میں جمع کر لیتا ہے، عمل کی کوشش کرتا ہے. اچھا نہیں ہے تو اس کان سے سنا، اس سے نکال دیا، اس کو خبر نہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. تو مقرر یہ واعظ پہ منحصر نہیں ہوتا اپنی اصلاح کرنا، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. جیسے آسمان سے بارش برستی ہے نا، بارش کا کام ہے برسنا. وہ زمین پہ بھی برسے گی، پتھر پہ بھی برسے گی، لیکن فصل اور ہریالی جو ہے، شادابی جو ہے، وہ زمین میں پیدا ہوگی، پتھر پہ نہیں ہوتی، چونکہ پتھر میں صلاحیت ہی نہیں ہے سبزہ پیدا کرنے کی. تو یہی صورتحال ہے. وہ دل جو پتھر کی مانند ہوں ان پہ کلام کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کرتا، لیکن وہ دل جو مٹی کی مانند نرم اور ملائم ہو جائیں، وہاں سے فصلیں بھی اگتی ہیں، پھول بھی پیدا ہوتے ہیں، خوشبوئیں بھی آتی ہیں. تو یہ ہر انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ بات کو کس طرح سے سنتا ہے، کس طرح سے لیتا ہے. مقرر بیچارہ تو اس کا کام ہے، کوئی بات اس کے پاس ہے یا وہ کہیں سے اس کو ملی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے، اس کا کام صرف اتنا ہی ہے. ہاں، اللہ والوں کی بات ہی الگ ہے، جو نظر ڈالیں تو پتھر کو بھی موم بنا دیتے ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے. تو ممبر پہ بیٹھنے والا ہر شخص ولی تھوڑی ہوتا ہے اور خاص کر ہم جیسے لوگ تو ولی کہاں ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے جو اس نے تھوڑی بہت یہ توفیق دی ہے کہ کوئی اچھی بات کسی کو بتا دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے. تو ہمارے اوپر مت جائیے گا کہ ہمارا انداز گفتگو اچھا ہوگا، ہم کوئی اچھی چیز بیان کریں گے کہ آپ کے دل پہ فوراً اثر کرے گی. یہ آپ کا اپنا کمال ہے، آپ کتنا لیتے ہیں کتنا نہیں لیتے. بالکل زمین کی مانند مقرر اور واعظ بارش کی مانند ہیں، اور سننے والے جو سامعین ہیں وہ زمین کی مانند ہیں. اچھی زمین اچھی فصل اگاتی ہے، زمین اچھی نہ ہو تو فصل بھی اچھی نہیں اگتی. تو 2-3 آیات جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. قرآن اور حدیث کی یہ خوبی ہے کہ ہمیشہ اچھے دلوں میں اتر جاتے ہیں. جہاں نہیں اترے، جہاں نہیں اترتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل میں ابھی کچھ خامی ہے، اس دل میں کچھ کمی ہے کہ قرآن و حدیث نے اس دل پہ اثر نہیں کیا. دیکھیں نا، پڑھنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، قرآن کی تلاوت سننے والے ابو جہل اور ابو لہب تھے، کچھ اثر نہیں ہوا. لیکن اسی تلاوت کو صدیق اکبر نے سنا، صدیق اکبر بن گئے ہیں. جی اللہ اکبر، سبحان اللہ. اسی تلاوت کو عمر فاروق نے سنا، کیا سے کیا بن گئے ہیں. جی عثمان و علی نے سنا، کیا سے کیا بن گئے.
تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سننے والے کا اپنا کمال ہوتا ہے کہ وہ بات کو لیتا کس طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبتوں کو آراستہ کر دیا گیا ہے۔ انسان کی کسی چیز کے لیے بھی خواہش، تو مثال کے طور پر انسان ہے، مرد ہے، اس کو شادی کی خواہش ہے کہ میں شادی کروں۔ اب یہ اس کے دل میں شادی کی محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ شادی کے بعد پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو جائے، یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ سماعت فرمائیے، فرمایا من الناس والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی محبتوں کو لوگوں کے لیے آراستہ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، ان کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی ہے۔ بیوی ہے، شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی، اولاد ہے، ماں باپ کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی۔ اب عام انسان ہے، زندگی میں مال و زر کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسان مال و زر کمائے، اپنی ضروریات پوری کرے، مال و زر نہیں ہے اس کے بغیر تو ضروریات پوری ہوتی ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی۔ لیکن محبت پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انسان صرف انہی کا ہو کر رہ جائے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ میرا بندہ ہے، اس کو جسم و جان زندگی ساری میں نے دی، اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں وہ استعمال کرتا ہے وہ ساری کی ساری میں نے دی ہیں۔ اب اس کو آزمائش میں ڈالا، ان چیزوں کی محبت بھی ڈال دی، پھر آزمائش میں بھی ڈال دیا۔ ایک طرف رب ہے، دوسری طرف دنیا ہے، رب نے بندے کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اب اذان ہوتی ہے، بندہ دنیا کو چھوڑ کے رب کی طرف آتا ہے یا دنیا کی طرف رہتا ہے؟ اگر دنیا چھوڑ کے رب کی طرف آ جائے تو بندہ تو کامیاب ہو گیا، اگر دنیا چھوڑ کے رب کی طرف نہیں آیا تو بڑی آزمائش میں پڑا ہوا ہے، ابھی وہ ناکام ہے، ابھی وہ خائب و خاسر ہے۔ یہ رب کی طرف سے امتحان ہے۔ دکان کھلی ہے، کام کاج ہے، اپنی مصروفیت ہے، گاہک آ رہے ہیں، ادھر اذان بھی ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، اب کروں تو کروں کیا کروں؟ اب محبت بتائے گی کہ فیصلہ کیا کرنا ہے۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ جس چیز کی محبت ہوتی ہے وہ ادھر ہی چل پڑتا ہے۔ تو اب جس کو اللہ کی ذات کا احساس ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، وہ دنیا کا ہر قسم کا کام کاج چھوڑے گا، وہ کہے گا پہلے میرا رب ہے، یہ دنیا کے کام بعد میں ہیں، یہ بعد میں ہوں گے، وہ سب کو چھوڑ کے پہلے آئے گا۔ اگر یہ محبت رب پیدا نہ کرتا ہمیں زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ محبت ہی رب نے ڈالی ہے تو ہم کیا کریں؟ رب نے محبت اس لیے ڈالی ہے تاکہ آپ آسانی سے زندگی بسر کر سکیں۔ اگر یہ محبتیں نہ ہوتی نا تو انسان کو اس کسی کے لیے جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے انسان کبھی مشقت نہ اٹھاتا، نتیجتاً اس کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی، محال ہو جاتی۔ گھر اپنا نہیں ہے، کرائے پہ رہتے ہیں، لیکن ہر وقت دن رات یہ مشقت ہے کہ اپنا گھر بنانا ہے، خواہش ہے، کوشش ہے، اس کے لیے محنت ہے، تگدو ہے، آخر کار ایک دن گھر بن گیا۔ اگر گھر کی دل میں محبت ہی نہ ہوتی بندہ تو فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہا ہوتا، بھائی جیسے تیسے زندگی کے چند دن گزارنے، مانگ تانگ کے گزار لیں گے، بس گھر بنا کے کیا کریں گے؟ لیکن اللہ نے محبت ڈال دی، گھر بنائے گا خوش ہوگا، یہ میرا اپنا گھر ہے، شادی کرے گا خوش ہوگا، میری بیوی ہے، بچے ہوں گے خوش ہوگا، میری اولاد ہے۔ بیوی بچوں سے محبت ہوگی تو انہیں کما کر کھلائے گا، اگر ان سے محبت ہی نہیں ہے تو ہر وقت جو بیوی بچے فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں، بندہ تو گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جائے۔ گھر چھوڑ کے نہیں بھاگتا اس لیے کہ اللہ نے بیوی بچوں کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے۔ گھر سے نکلتا ہے کمانے کے لیے، کس لیے؟ گھر والوں کے لیے۔ دل میں احساس ہے میرے بیوی بچے بھوکے نہ مر جائیں، ان کے لیے سارا دن مشقت اٹھاتا ہے، کما کر لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبتیں جو پیدا کی ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کر دی۔ پھر رب نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، مزید کچھ چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد رب نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ ایک ہے دنیا کی زندگی، ایک ہے دنیا میں زندگی۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا میں ہے یا دنیا کی ہے، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔
اگر انسان کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر گئی اور بندے کو دین کی فکر ہی نہیں، یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے. اور اگر دل میں ہر وقت اللہ کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، آخرت کی فکر ہے اور دنیا کے کام کاج بھی کر رہا ہے، تو یہ زندگی دنیا میں زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں. بندہ اب ظاہر ہے مجبور ہے، دنیا میں رہتا ہے، زندگی تو گزارنی ہے، دنیا میں زندگی گزارے، دنیا کی نہیں بلکہ دین کی زندگی گزارے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی محبتیں ہمارے اندر دنیا کی چیزوں کی ڈالی، تو رب کائنات نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے جو زندگی ہم بسر کریں آسانی سے بسر کر کے، جیسے ایک مسافر سفر کرتے ہوئے اپنے پاس زاد راہ ضروری ساز و سامان رکھتا ہے تاکہ سفر میں آسانی ہو، ایسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں یہ ساز و سامان عطا فرمایا تاکہ آسانی کے ساتھ ہم دنیا کا یہ سفر کر گزریں. پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، غور سے سماعت فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. میرے بندو، یہ دنیا کی جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے دل میں ان کی محبت ڈالی ہے، انہی کے بن کر نہ رہ جانا. یاد رکھنا واللہ عندہ حسن المآب، اور تمہارے رب کے پاس، اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. اس زندگی میں الجھ کر نہ رہ جانا ہے، اسی سب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. زندگی یہی نہیں، اس کے بعد اور زندگی بھی آئے گی. رب نے فرمایا وہ سب سے بہتر ہے. اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے رب نے فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، رب نے فرمایا حبیب میرے بندوں کو بتائیے، اس مخلوق کو بتائیے، ان انسانوں کو بتائیے، اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا تمہیں میں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا حبیب تم فرماؤ، آپ بتاؤ. کیونکہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسی دنیا میں رہتے ہیں. جس طرح کھانے پینے کی ضرورت ہمیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھانا پینا کرتے ہیں، لباس پہنتے ہیں. دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے ساز و سامان پیدا کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان کو بتایا گیا حضور کی زندگی ان کے سامنے رکھ کے، حبیب آپ بتائیے نا، آپ فرمائیے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے محض وقت گزارنے کے لیے ہے، تمہیں اس سے بہتر بتاتا ہوں، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں اس کی تیاری کر رہا ہوں. تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر رہے تھے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرمایا کہ حبیب آپ بتائیں، آپ ان کو بتائیں جو دنیا میں رہتے ہیں، آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں، اپنی زندگی سے دکھائیں، ان کو بتائیں کہ دیکھو دنیا میں تو رہتا ہوں، دنیا کے کام کاج تو کرتا ہوں، مگر مجھے فکر دنیا کی نہیں ہے، فکر کسی اور کی ہے. اللہ جس کی فکر ہے فرمایا خیر من ذالکم، وہ اس سے بہتر ہے، وہ اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. وہ کیا ہے اور کس کے لیے ہے یہ بھی یاد رکھیے گا. بہتر ہے مگر کس کے لیے؟ دنیا کی زندگی بہتر ہے کس کے لیے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ اکبر. اس کے بعد جو کوئی اور چیز اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ آپ بیان فرمائیے، تو جس چیز کا ذکر بیان فرمایا وہ اس سے بہتر ہے، مگر ہے ان کے لیے بہتر جو متقی لوگ ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بہتر ان کے لیے ہے. جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ساری زندگی گزار دی، ان کے لیے بہتر کیا، ان کے لیے تو قبر بھی جہنم بن جائے گی. ان کے لیے مرنا تو عذاب ہی عذاب ہے. مرنا خوشی کی بات تو اس کے لیے ہے جس نے دنیا میں اپنے رب سے خوف کیا، دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارا، اب مر گیا تو یہ موت اس کے لیے پریشان نہیں ہے، موت اس کے لیے خوشخبری لے کر آتی ہے. سبحان اللہ. ہے موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دنیا کی زندگی کی موت کے ساتھ یہاں سے شام ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس زندگی کی صبح شروع ہوتی ہے جو نہ مٹنے والی زندگی ہے. سبحان اللہ. جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے.
لیکن کس کے لیے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور ہے کس کے پاس بہتر؟ فرمایا عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. اس سے بہتر ہے دنیا کی جتنی بھی رونقیں ہیں، اس سب سے بہتر ہے کس کے پاس؟ رب کے پاس. دنیا میں ہمیں کوئی بتائے کہ بھائی آپ یہ کام کرو، فلاں چودھری صاحب ہیں، آپ کے لیے ان کے پاس انعام و اکرام کی بڑی برسات ہوگی، اگر آپ یہ کام کریں گے آپ کے لیے بڑے انعام و اکرام ہوں گے. دل میں احساس ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ کہیں بندہ فراڈ ہی نہ کر جائے، مجھ سے کام کروائیں اور بعد میں کوئی انعام ہی نہ دیں. ایک کام کروایا یہ انعام ہے، دوسرا کروایا دیں گے، بھائی دیں گے، آپ یہ بھی کر دیں دیں گے، وہ بھی کر دیں دیں گے، بعد میں پتہ چلا کہ دینا ہی نہیں ہے. اگر انعام و اکرام کسی ایسے کے پاس ہو جس پر یقین ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے، تو بندہ کام کیا کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس انعام اور اکرام کی، جس بہتر چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، عند ربہم، وہ آپ کے رب کے پاس ہے جو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو کبھی سوچنا بھی نہیں کہ ہم نے اس کی خاطر کوئی کام کیا تو کچھ نہیں ملے گا. نہیں، وہ رب کائنات تو ایسا ہے تمہاری سوچ سے ماوراء عطا کرے گا. سبحان اللہ، اس کے پاس ہے تمہارے لیے. فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ، اس رب کے پاس تمہارے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں. وردوان من اللہ، فرمایا اس سے بڑھ کر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا بھی ہے تمہارے لیے. سبحان اللہ. کن لوگوں کے لیے؟ للذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کی رضا بھی ہے. اللہ راضی ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. رب راضی انہیں سے ہوتا ہے. جو ایسا نہیں کرتے رب ان سے کیسے راضی ہوگا؟ یہ تو آپ عام سی بات ہے. گھر میں اولاد بھی وہی اچھی لگتی ہے جو فرما بردار ہو. نافرمان اولاد سے تو ماں باپ بھی پیار نہیں کرتے، حالانکہ ماں باپ اولاد کے محتاج ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہے، لیکن اگر اولاد نافرمان ہے تو ماں باپ اس کو بھی پسند نہیں کرتے محتاج ہونے کے باوجود. اور رب تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ کسی نافرمان کو کیوں پسند فرمائے گا؟ وہ تو پسند ہی اس کو کرے گا جو اس کا فرما بردار ہوگا. پھر رب کائنات نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. دل میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ میرے بندے کبھی یہ مت سوچنا کہ آپ کا رب آپ سے غافل ہے، تم دنیا میں جو کچھ کرو گے اس کو خبر نہیں ہوگی. نہیں، تمہارے ہر کام کی خبر ہے. جو کرتے ہو اس کی تو خبر ہے ہی ہے، جو دل میں سوچتے ہو وہ اس کی بھی خبر رکھتا ہے اللہ. اگر بندے کے دل میں، انسان کے دل میں اگر یہ احساس پیدا ہو جائے نا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ یقین جانیں بندہ اپنی زندگی کو سنوار لے، ہر قسم کا گناہ بندہ چھوڑ دے. فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازمین، جب تک ان کا جو سربراہ ان کے اوپر جو دیکھ بھال کے لیے مقرر ہوتا ہے، چیکنگ کے لیے، جب تک وہ موجود رہتا ہے بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. وہ غائب ہوا تو کام میں ڈنڈی مارنی شروع، تھک گیا ہوں تھوڑا سا آرام کر لوں، بیٹھ جاتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں. نگہبان جب تک دیکھ رہا ہے کام میں چستی ہے، لیکن جو ہی پتا چلا اب دیکھنے والا نہیں، کام میں سستی پیدا ہوگی. تو جب بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ عبادت میں سستی کرے گا، وہ گناہوں کی طرف لپکے گا. ہمارا حال تو یہ ہے میرے بھائی، ہم تو کسی عام انسان کو دیکھتے ہیں، کسی عام بندے کو، تو اس کے خوف سے، اس کے شرم کے مارے گناہ نہیں کرتے کہ وہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس رب کا پیدا ہو جائے کہ دیکھ رہا ہے، پھر بندہ کب گناہ کرے گا؟ کب سوچے گا بندہ کہ میں گناہ کروں؟ کبھی نہیں. پھر تو بندہ سوچے گا بھی نہیں. ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس ایک نوجوان آیا،
کچھ عرصہ ان کے پاس رہا تو پیر صاحب جو تھے وہ اس سے بڑی محبت کرنے لگے، اور جو پہلے جو مرید تھے پرانے، عمر میں بھی زیادہ تھے، اس نوجوان کے لحاظ سے ان کا وقت بھی ان کے پاس زیادہ گزرا تھا، تو پیر صاحب نے اس نوجوان پہ توجہ دینی شروع کر دی اور اس کی بہت عزت کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر کچھ مریدین تھے، ان بیچاروں کو احساس ہوا کہ ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے پیر صاحب کی خدمتیں کرتے ہوئے، لیکن جتنا مقام پیر صاحب نے اس شخص کو دیا ہے، اس نوجوان کو دیا ہے، ہمیں اتنا نہیں دیا، ہماری اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی اس نوجوان کی ہوتی ہے۔ تو پیر صاحب نے اپنے مریدین کے احساسات کو بھانپ لیا، تو ایک دن پیر صاحب نے جو بھی 8 10 15 مرید تھے سب سے فرمایا کہ یہ ایک ایک مرغی سب کو دی، فرمایا یہ ایک ایک مرغی لے جاؤ اور اس کو ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ وہ نوجوان بھی ان کے ساتھ ہے، سب نے چری لی، مرغی لی اور خانقاہ سے رخصت ہو گئے پیر صاحب کے پاس سے۔ تھوڑی دیر کے بعد باری باری سب اپنی اپنی مرغی ذبح کر کے لائے۔ کہاں ذبح کی؟ جی فلاں جگہ ذبح کی، گھر میں چھپ کے ذبح کی، کسی تہ خانے میں ذبح کی، جنگل میں ذبح کی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، جی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ذبح کر کے لے آئے۔ سب سے آخر میں وہ نوجوان آیا جس سے پیر صاحب سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور سب سے زیادہ اس کو عزت دیتے تھے۔ جب وہ نوجوان آیا تو پیر صاحب نے بٹھایا، دیکھا نوجوان زندہ مرغی لے کر آ گیا ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا بیٹا میں نے کہا تھا ذبح کر کے لانی ہے، تم زندہ اٹھا کے لے آئے۔ نوجوان نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ ذبح کر کے لانی ہے، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، لیکن میں تو جہاں بھی گیا میں نے دیکھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، میں اسی لیے واپس آ گیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب نے فرمایا بیٹا تم نے معرفت پائی ہے، اور مریدوں سے فرمایا اسی لیے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ حکم تو سب کے لیے وہی تھا، ایسی جگہ ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ جس کے دل میں یہ احساس تھا نا کہ رب دیکھ رہا ہے، وہ زندہ لے کر آیا، باقی سب ذبح کر کے لائے۔ کیا رب نے دیکھا نہیں تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب آزمائش میں پڑے زلیخا کی وجہ سے، تو زلیخا نے اپنے کمرے میں یوسف علیہ السلام کو بلا کر، ایک بت تھا زلیخا کا، پتھر کا بنا ہوا بت، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا شرم کی وجہ سے، یہ بت نہ دیکھے ہمیں۔ بت کے اوپر کیا کیا؟ کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا تجھے اس پتھر کے بت سے تو حیا آتی ہے، مجھے اس رب سے حیا نہ آئے جو ہر وقت دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر سبحان واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا کیجئے، پھر انشاءاللہ آپ خلوت میں بھی ہوں گے نا، کہیں گوشہ تنہائی میں، گناہ کبھی آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ جب یہ احساس پیدا ہو گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ سمجھ لیا، جب بندہ ہے تو غلامی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، حکم ماننا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نوکر کی تو نخرہ کی، بندہ نوکر ہو اور پہ نخرے بھی کرے کہ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا، مالک کی مرضی ہے جو کہے گا وہ کرنا ہوگا۔ اس کو ہم مالک تو مانے، زبان سے تو سبھی کہتے ہیں کہ مالک، حقیقت میں ماننا یہ ہے کہ احساس پیدا کر لیں میرا مالک مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں جو کرتا ہوں اگر اس کی مخلوق کی شرم سے میں کام گناہ سے رک جاتا ہوں، میرا رب زیادہ حقدار ہے کہ میں اس سے حیا کروں اور اس کا احساس دل میں پیدا کر کے کہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس سے شرم کرتے ہوئے میں گناہوں سے رک جاؤں، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ کیا حق تھا؟ اللہ اکبر، حق یہ تھا کہ مخلوق سے خوف نہ ہو، اس سے خوف ہو۔ حق یہ تھا کہ مخلوق سے شرم نہ ہو، اس سے شرم ہو۔ اللہ اکبر، ہم نے تو کام ہی الٹا کر دیا، اس کی مخلوق سے ڈرتے ہیں، اس کی مخلوق سے شرم بھی کرتے ہیں مگر اس سے نہیں کرتے۔ جب چاہا جب موقع ملا جو جی چاہا کر ڈالا۔ اللہ، یہ رب کی قدر ہے کیا؟
ایک بزرگ نے اپنے مرید کو وصیت فرمائی، حج پہ جا رہا تھا، اس کو وصیت فرمائی کہ جتنا ہو سکے اللہ کی قدر کرنا، اللہ کی قدر کرنا۔ وہ مرید جو تھے حج پہ روانہ ہو گئے۔ پرانے زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، زیادہ راہ باندھا اور سفر پہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں کہیں بیٹھا کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، کوئی سائل آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے۔ یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائے۔ مرید تو سارے ہی تھے پیر صاحب کے پاس، مگر مرغی صرف اسی نے ذبح نہیں کی جس کے دل میں احساس تھا۔ بات سمجھ اسی کو آتی ہے جس کے دل میں احساس ہوتا ہے۔ اب کہنے والے نے تو سب سے کہنا ہے، مانے گا وہی جس کے دل میں کچھ احساس ہوگا، سمجھے گا وہی جس کے دل میں کچھ فہم و فراست ہوگی۔ یہ ہر شخص کی اپنی اپنی ہمت ہے، وہ اپنے دل میں کتنی فراست پیدا کرتا ہے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا اللہ کی قدر کرنا۔ سفر پہ روانہ ہوا، راستے میں کہیں کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک سائل آ گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اس نے روٹیاں جو پکی ہوئی تھی تلاش کی، ان میں سے اوپر نیچے اوپر تلے تلاش کر کر کے جو جلی ہوئی روٹی تھی اس کے کام کی نہیں تھی، وہ اٹھا کر اس سائل کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ سائل چلا گیا، یہ حج پہ روانہ ہو گیا، حج کر کے واپس آیا تو پیر صاحب کے پاس گیا، سلام دعا کی، حج کر کے واپس آ گئے تو پیر صاحب نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کی قدر کرنی ہے، مگر تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اس نے کہا حضور میں تو اللہ کی قدر کرتا ہوں، میں نے کیسے نہیں کی؟ فرمایا جب سائل تمہارے پاس آیا تھا اس نے تم سے کچھ مانگا تھا، جی ہاں مانگا تھا، پھر تم نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے روٹی اٹھا کے دی تھی۔ پوچھا کس کے نام پہ مانگا تھا؟ اللہ کے نام پہ مانگا تھا۔ تو روٹی کون سی دی اٹھا کر تم نے، جو سب سے اچھی تھی یا جلی سڑی تھی؟ اس نے کہا جو جلی سڑی تھی وہ اٹھا کر دی۔ فرمایا آپ نے لی اچھی اچھی رکھی اور رب کے نام پہ جلی ہوئی تھی، یہ تم نے رب کی قدر کی ہے۔ اللہ بس تمہارے دل میں اگر رب کی قدر ہوتی تم سب سے اچھی اٹھا کر رب کے نام پہ دیتے۔ اللہ ہم مسجد میں چندہ دیتے ہیں، جیب میں تلاش کریں گے نوٹ پرانا کون سے، وہ ڈالا جائے ڈبے میں۔ سب سے اچھا نوٹ ڈھونڈ کر ڈالے نا رب کے گھر میں، سب سے اچھا خوبصورت نوٹ، کڑکتا نوٹ، رب کا گھر ہے نا۔ سائل کو دیتے وقت پرانا سا نوٹ نکال کے دیتے ہیں، رب کے نام پہ دینا ہے تو پرانا کیوں، نیا نکالے، نیا دیں، نام جو رب کا ہے۔ ایک فقیر کی بات شاید سمجھ آ ہی جائے گی انشاءاللہ۔ کسی ٹھیلے والے کے پاس گیا، اللہ اکبر، ایک تو وقت ایک دم گزر جاتا ہے۔ ٹھیلے والے کے پاس گیا، اس سے کہا مجھے 1 روپے کا تربوز دے دے۔ پرانے زمانے میں بڑے سستے ہوتے تھے تربوز، 2-2 3-3 روپے کا پورا تربوز ہم نے بھی خریدا ہے۔ تو پرانے زمانے میں 1 درہم یا 1 دینار کا تو اچھا خاصا مل جاتا تھا۔ اس نے 1 روپیہ نکال کر کہا کہ مجھے یہ 1 دینار کا 1 درہم کا تربوز دے دیں۔ اس نے سب سے اچھا تربوز تلاش کر کے نکال کے اس فقیر کو دیا اور پھر کہنے لگا ایک اللہ کے نام پر بھی دے دے۔ اس نے جو سارے تربوزوں میں سے گلا سڑا خراب تربوز تھا وہ اٹھا کر اس فقیر کو دیا، اور فقیر نے ایک ہاتھ پہ درہم والا تربوز رکھا اور دوسرے ہاتھ پہ وہ خراب تربوز جو اللہ کے نام پہ اس نے لیا تھا وہ رکھ کر دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے اور عرض کرنے لگا مولا دیکھ لے دنیا والوں کے پاس روپے کی قدر یہ ہے اور تیرے نام کی قدر یہ ہے۔ اللہ اکبر، تیرے نام کی قدر یہ ہے۔ دن میں کتنی بار ہم اس کا نام سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کتنی قدر کرتے ہیں ہم اس کی دعوت کی۔ یہ رب کی طرف سے دعوت ہوتی ہے۔ اذان تو مؤذن صاحب دے رہے ہوتے ہیں، دعوت رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور نے تو فرمایا ایک عام مسلمان کی دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، اور بندہ رب کی دعوت قبول نہ کرے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے۔ اللہ کی قدر یہ ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول فرمائیں۔ آخری آیت سماعت فرما لیجئے، صرف ترجمہ ہی سماعت فرما لیجئے۔ جن متقین کے بارے میں رب نے فرمایا کہ رب کے پاس
ان کے لیے باغات ہیں, جنتیں ہیں. وہ متقین کون ہیں؟ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ ان کی پہلی صفت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں. ان میں عاجزی انکساری ہے. یہ متقین کی پہلی صفت ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں. دوسری سے فرمایا الصابرین, صبر کرنے والے, والصادقین, سچ بولنے والے, والقانتین, اور فرما برداری کرنے والے, والمنفقین, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, والمستغفرین بالاسحار, اور سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے. یہ متقین ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. دعا کرنے والے, صبر کرنے والے, سچ بولنے والے, فرما برداری کرنے والے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, سحری کے وقت اٹھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنے والے. رب نے فرمایا یہ میرے متقی بندے ہیں. سبحان اللہ. جتنی بھی صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہے نا, صابرین, صادقین, قانتین, منفقین, مستغفرین, ان میں سے ہر ایک کی بلند و بالا خوبی ہے. اللہ. صرف صابرین کی خوبی عرض کر دوں. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب میدان معاشر لگے گا, صرف صابرین کی بات ہو رہی ہے, باقیوں کی خوبیاں الگ ہیں. اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب میدان معاشر لگے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا دنیا میں جو مصائب و آلام میں گرفتار تھے وہ صبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ تو ان میدان معاشر میں کچھ لوگ اٹھیں گے جو دنیا میں صبر کرتے تھے. رب کائنات کی طرف سے نہ ان کے لیے میزان لگایا جائے گا, نہ ان کے کسی عمل کا حساب ہوگا. رب کائنات کی طرف سے حکم ہوگا کہ انہیں بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے. سبحان اللہ. صبر کرنے والوں کو. اور صبر کہتے ہیں کسی بھی تکلیف کے برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں, چاہے وہ نیک کاموں کی تکلیف ہو یا لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف ہو. اس تکلیف کو برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں. نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے, نیند کو بندہ چھوڑ کے فجر کے لیے اٹھے تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کو برداشت کرنا صبر ہے. وضو کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کو برداشت کرنا صبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب صفات کو ہمیں اپنے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.